السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان کے تاریخ کے طویل ترین خطاب کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور جو جلسہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس جلسے کا بھی جائزہ لوں گا اس ویلاگ میں، اور جو پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان کا جلسہ ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور پبلک کراؤڈ جو ہے کیا رپورٹ ہو رہا ہے۔ میں اپنی رائے نہیں دوں گا، بلکہ مختلف حساس اداروں اور مختلف قسم کے آزاد اداروں کی جو رپورٹس جو موصول ہو رہی ہے ذرائع کے حوالے سے، ان کی رپورٹس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں کتنے لوگ تھے اور پی ڈی ایم کے جلسے میں کتنے لوگ ہیں۔ ابھی تو پی ڈی ایم کا جلسہ بھرا نہیں ہے، ابھی صرف جے یو آئی کے لوگ آئے ہیں۔ مریم نواز کا قافلہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا نظر آ رہا تھا آج کراؤڈ پی ڈی ایم کے جلسے میں یا عمران خان کے جلسے میں۔ تو نون لیگ کا بھی بہت بڑا کراؤڈ ہے، وہ جب مل جائے گا، جب شامل ہو جائے گا جے یو آئی کے جلسے میں، جے یو آئی کے کراؤڈ میں، تو پھر اندازہ ہو جائے گا صحیح طریقے سے۔ لیکن ابھی ادارے کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جے یو آئی کے جلسے میں کتنے لوگ ہیں اور عمران خان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے، اور عمران خان کے جلسے میں کیسے لوگ لائے گئے تھے، وہ بھی آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ پہلے بات کروں گا میں خان صاحب کے خطاب کے حوالے سے، کہ خان صاحب نے ایک ہائپ کریٹ کرائی ہوئی تھی، خود تقریروں میں کہتے رہے کہ جی میں سرپرائز، بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ لوگ بڑے پریشان تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، کون سا بم پھوڑنے جا رہے ہیں بھائی، شاید استعفیٰ دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی پنجاب اسمبلی توڑیں گے یا نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ مطلب یہ مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، ہر بندہ اپنی تھیوری، اپنے تکے لگا رہا تھا۔ لیکن مجھے کم از کم یقین تھا، جس طرح میں نے پہلے کسی بھی علاقے میں ایسی بات نہیں کی کہ خان صاحب یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ لوگ نے، جو میرے ویورز ہیں، انہوں نے سنے ہوں گے میرے ویلاگ، کسی میں نے یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ خان صاحب کوئی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ شاید لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ کچھ نون لیگ کے بندے یا اپوزیشن کے بندے کچھ خان صاحب توڑ گئے ہیں اور ان کو جا کر اسٹیج پہ کھڑا کریں گے اور اعلان کریں گے کہ یہ میں نے ان کے توڑے ہیں اپوزیشن کے لوگ، تو یہ بھی سرپرائز ہو سکتا ہے اپوزیشن کے لیے۔ لیکن کوئی سرپرائز نہیں تھا۔ بلاول بھٹو کے ترجمان، بلاول ہاؤس کے ترجمان نے تبصرہ کیا ہے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ یہ بلاول ہاؤس کے ترجمان نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر تبصرہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی تقریر کا جو آپریشن ہے، وہ پوسٹ مارٹم وہ پراپر کیا ہے۔ نام دیا گیا تھا جی امر بالمعروف۔ کون سا حکم دے رہے تھے؟ آذان دے رہے تھے، تو وہ مغرب کی، تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا ہے، اب ریاست مدینہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ چلے انسان ہے، کہیں غلطی ہو بھی جاتی ہے، انسان کا ذہن میں چیزیں یہ ہو جاتی ہیں، لیکن اتنے بڑے دعوے تو نہ کیے جائیں نا اسلام کے حوالے سے، امر بالمعروف کے حوالے سے۔ مولانا نے آج کھری سنائی ہے ان کو کہ بھائی یہ کس طرح کا آپ امر بالمعروف۔ مولانا نے تو چیلنج کیا کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاں جس جگہ پہ آیت ہے وہ آپ سورت کا نام بتا دیں اور پارے کا نام بتا دیں کس پارے میں ہے، اور پوری پڑھ کر سنائیں۔ ہم چیلنج دیتے ہیں کہ بھائی ایک دن استاد بھی رکھ لیں، ٹریننگ بھی لے لیں، اس کے بعد صحیح پڑھ کر دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ تو یہ بہرحال اس سے ہٹ کے کہ سرپرائز پہ میں آؤں گا، کہ سرپرائز کوئی نہیں دیا۔ آج سارے لوگوں کی توجہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی۔ ہم چودھری شجاعت کے گھر پر موجود تھے، اس وقت نون لیگ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا خواجہ آصف کی سربراہی میں چودھری برادران سے ملاقات کرنے۔ تو ہم صحافی جو باہر بیٹھے تھے وہ بھی موبائل پہ، جو موبائل ایپس ہیں ان پہ ٹی وی چینل لگا کے خان صاحب کی تقریر سن رہے ہیں، اور بار خان صاحب ایک سسپینس کریٹ کر رہے تھے۔ بات سنو، میری بات سنو، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، بہت امپارٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اب میری بات، یہ بات امپارٹنٹ ہے۔ اس طرح ایسا خان صاحب نے ایک
جو سسپینس ہے مسلسل کریٹ کرتے رہے، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب اعلان کرنے والا ہے، اب اعلان کرنے والا ہے، کوئی اعلان نہیں ہوا۔ سارے ہنس رہے تھے کہ بھائی یہ کیا کیا خان صاحب نے، 2 گھنٹے 47 منٹ خطاب کیا ہے۔ یہ تاریخ کا طویل ترین خطاب ہے خان صاحب کا، کہ 6:56 پہ شروع ہوا ہے اور 8:43 پہ ختم ہوا ہے۔ تو تاریخ کا طویل ترین خطاب بتایا جا رہا ہے خان صاحب کا، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا ماں سوائے مایوسی، سر پیٹنے اور پریشانی کے۔ بھٹو صاحب کے، کبھی بھٹو صاحب کی تعریفیں کر رہی ہیں اور ان کے نواسے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، ان کے داماد کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، آصف زرداری بڑی بیماری ہے، کبھی نواز شریف پہ، کبھی مولانا فضل الرحمان پہ، وہی پرانا جو سلسلہ خان صاحب کرا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے جو میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ خان صاحب مایوس نظر آئے، اور لگ رہا تھا کہ خان صاحب کی یہ آخری تقریر تھی بطور وزیر اعظم، آخری پبلک جلسہ۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ خان صاحب کے باتوں میں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا، ان کی باڈی لینگویج، اور یہ 2.25 گھنٹے خطاب، 3.25 گھنٹے سے زیادہ 2 گھنٹے 47 منٹ کا خطاب کرنا ہی یہ خود پریشانی کی علامت ہے کہ بھائی آپ نے اتنا طویل ترین خطاب، مطلب اس طرح پہلے تو نہیں کرتے، چلیں 20 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹے تک بندہ چلا جاتا ہے، لیکن 2 گھنٹے 47 منٹ کا خطاب خود پریشانی ظاہر کر رہا تھا خان صاحب کی، کہ وہ جا رہے ہیں اور وہ بار بار خود بھی کہتے رہے میں ایسے ہی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک خط لہرایا جی، یہ خط ہے، ہمیں باہر سے دھمکیاں مل رہی ہے، ہماری فارن پالیسی کے خلاف باہر سے سازشیں ہو رہی ہیں، نام کسی کا نہیں لیا، اور کہا جی میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو ملک کی سلامتی اور ملک کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن حکومت جائے تو جائے، وزارت عظمیٰ جائے تو جائے، اور میری جان جائے تو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو پہلے دن سے خان صاحب جب سے آپ آئے ہیں 3.5 سال سے یہی راگ آلاپ رہے ہیں، ایک ہی سر گا رہے ہیں۔ کوئی اور بھی سر ہوتے ہیں، 7 سر تو ہوتے ہیں کم از کم، خان صاحب ایک ہی سر میں ایک ہی لے میں چل رہے ہیں۔ اور جب وزیر اعظم بن رہے تھے تب بھی، جب اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی، جب وزیر اعظم بن رہے تھے اس وقت بھی، بن گئے 3.5 سال وہی سر چلایا، اب جانے والے ہیں تو اب بھی وہی سر لگا رہے ہیں۔ دوسرا سر خان صاحب ابھی سیکھے ہی نہیں ہے لگتا ہے۔ تو ایک سر اور ایک لے میں خان صاحب نے آج تقریر کی، اور بس خط لہرایا کہ میری جان جائے تو جائے، میری وزارت جائے، حکومت جائے تو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ بس یہی باتیں تھی، باقی کوئی سرپرائز اس کے علاوہ نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کسی نے تبصرہ کیا کہ بھائی ان کا کیا سرپرائز یہ تھا کہ مغرب کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھو، اور یہ سرپرائز پتہ نہیں کہ کیسا سرپرائز خان صاحب نے دیا۔ تو اس پہ بھی ظاہر تنقید ہو رہی ہے، لوگ تبصرے کر رہے ہیں اپنے اپنے، لیکن میں کراؤڈ کے حوالے سے آؤں گا کہ کراؤڈ کتنا تھا۔ جو حساس ادارے ہیں مختلف، کچھ اداروں کی جانب سے 40-45 ہزار خان صاحب کے کراؤڈ جلسے میں آج رپورٹ کیا گیا ہے۔ جو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 40-45 ہزار، یہ مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں۔ میں تو نہیں گیا تھا خان صاحب کے جلسے میں، کیونکہ میرے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، میری ڈیوٹی اپوزیشن پہ لگی ہوئی تھی، اپوزیشن کے جلسے پہ، اور چودھری شجاعت حسین کے گھر نون لیگ والے آئے تھے، وہاں پر بھی میری ڈیوٹی تھی۔ تو خان صاحب کے کراؤڈ 40 سے 45 ہزار رپورٹ ہو رہا ہے، اور پی ڈی ایم کا کراؤڈ جو ہے وہ 70,000 ابھی صرف جے یو آئی کا جو کراؤڈ پہنچا ہوا ہے۔ یہ مختلف اداروں کی رپورٹس بتا رہا ہوں جو ذرائع کے حوالے سے میرے تک پہنچی ہے، اور یہ اتھینٹک ذرائع ہیں کہ خان صاحب کے 40 سے 45 ہزار، اور جو خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ لاؤں گا، میں نے کل ویلا کیا تھا نا کہ 5,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، 5,000 کرسیاں لگائی ہے، اور اس پہ خان صاحب 10 لاکھ لوگ بٹھانا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے تبھی کہا تھا کہ 5,000 کرسیوں پہ 10 لاکھ لوگ تب آ سکتے ہیں جب ایک کرسی پہ 200 لوگ بٹھائے۔ چلو 40-45 ہزار لوگ روڈوں پہ آگے پیچھے گاڑیوں میں ادھر ادھر سارا ملا جلا کے ہو بھی جائے فرض کریں، لیکن اس میں کمال کیا ہے، اس میں 40-45 ہزار لوگ
कौन सी बड़ी बात है इकट्ठे करना, जब मरकज में, वफाक में, पाकिस्तान में मरकजी हुकूमत मेरी हो, खान साहब की हो, जब पंजाब की हुकूमत खान साहब के पास हो, जब बलूचिस्तान की हुकूमत खान साहब के पास हो, जब केपी की हुकूमत बलूचिस्तान केपी की हुकूमत खान साहब के पास हो, जब कश्मीर की हुकूमत खान साहब के पास हो, जब गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत खान साहब के पास हो, 6 हुकूमतें, 3 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मरकज, ये 6 हुकूमतें जब इमरान खान के पास हों तो उनके लिए 40,000 लोग इकट्ठा करना कौन सा बड़ी बात है, कौन सा मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो नादरन एरियाज ट्रांसपोर्ट कंपनी है, नेटको, और मुझे किसी हमारे रिपोर्टर साथी ने बताया, मुझे हल्फन कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि 31 गाड़ियां मैंने नेटको की, या नेटको जो भी नाम है, नादरन एरियाज ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम है उसका कोई, तो उसके 31 गाड़ियां उन्होंने गिनी है और वो सोशल मीडिया पर वो रिपोर्ट भी हुई है। तो ये तो वसाइल हुकूमत के पास हैं। लोग तो मैंने ये भी क्लिप सुने हैं कि भाई 14-14 हजार, कोई 20-20 हजार भी कह रहे हैं कि एक बंदे को 14,000, 20,000। अब जाहिर है कौम का पैसा है, कौमी खजाने से लुटमार मचाई हुई है, तो कौन पूछेगा। तो 14,000 भी हो सकता है दिए। और लोगों ने कहा है, क्लिप मौजूद है, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, लोगों की क्लिप्स है। तो हुकूमत के लिए जब 6 हुकूमतें आपके पास हों, पूरा मुल्क मां सवाए सिंध के, बाकी पूरे मुल्क पर आप राज कर रहे हैं बादशाहों की तरह, तो फिर 40,000 लोग इकट्ठे करना कौन सा बड़ा तीर मारा है आपने? आपके साथ तो पब्लिक नहीं है। 40,000, आप 10 लाख लोग कह रहे थे, 40,000, 45,000 आपके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है जो है वो 40-45,000 की है, तो किधर गए बाकी 9.5 लाख लोग? तो वो खान साहब इसी तरह ही कर रहे होते हैं। 1 अरब दरख्त का पहले दावा कर रहे होते हैं कि 1 अरब दरख्त लगाए हैं, फिर चाइना जाके कहते हैं कि जी 5 अरब दरख्त हमने लगाए हैं। तो खान साहब का कल जो हिसाब किताब का सिलसिला है वो भी कमजोर ही मुझे लग रहा है, रियाजी का जो मामला है वो भी कमजोर ही लग रहा होता है। तो यहाँ पे 9.5 लाख लोग गायब हो गए, पता नहीं किधर। तो 50,000 भी नहीं, 40-45,000 लोग। तो खान साहब के लोग इस तरह आए कि वसाइल थे, ताकत थी, हुकूमतें थी, 6 हुकूमतें पूरे मुल्क में मासवाए सिंध के खान साहब के पास है। तो 40,000 लोग, सरकारी लोगों को, पटवारियों को, तो डीसीज को, तो एसपीज को, तो एमएनएज, एमपीएज, ये सारे मिला जुला के ये 40,000 लोग इकट्ठे कर सके। यहाँ पे क्या है अपोजिशन का, जो 70,000 शेख रशीद के लिए कहा जा रहा है। मुझे दोस्त किसी सहाफी ने बताया कि शेख रशीद को वजारत दाखिला के जिम्मेदारों ने या हसास इदारों ने वो रिपोर्ट जो शेख रशीद के सामने रखी गई है कि मौलाना फजल रहमान का जो काफिला है इसमें 70,000 लोग शामिल है, ये उनकी रिपोर्ट बता रहा हूँ। मौलाना या उनकी जमात से अगर पूछा जाए तो वो तो इससे भी ज्यादा शायद बताएं, वो तो 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख भी बताएं, 5 लाख भी बताएं, तो उनकी मर्जी है। यकीनी वो तौर पर वो ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन कम तो नहीं बताएंगे। लेकिन आपके मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स आपको जो बता रही है वो 70,000 लोग सिर्फ मौलाना तो ने आज़ादी मार्च वाला सीन तो अभी टेलर तो दिखाया नहीं, वो तो आज़ादी मार्च तो गुजर गया, उसमें टेलर सब ने देखा था। अब मरियम नवाज का काफिला भी आ रहा है। अब मौलाना का ये सारे वो लोग हैं जो अपनी जेब से खर्चा करके आए हैं, गाड़ी का किराया भी चंदा करके आपस में वो करके यहाँ पर पहुंचे हैं, वो टेंट अपने लेकर आए हैं, खाना अपना बना रहे हैं, 1 रुपया तनख्वाह नहीं होती, किसी को मुआवजा नहीं दिया जाता। जाहिर है मौलवी कहाँ से देते हैं भाई, और मौलवियों को कहाँ से देंगे, सारे मौलवी तो हैं। तो मौलाना के जो वर्कर हैं वो अपनी जेब से खर्चा करके पहुंचे हैं, और वो बगैर किसी हुकूमत के, बगैर किसी ताकत के, वसाइल के 70,000 लोग पहुंचे हुए हैं। बकौल इनके 70,000 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन इनके बकौल, जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उनके बकौल। तो मरियम नवाज और बड़ा क्राउड लेकर आ रही हैं, वो भी वीडियो क्लिप्स जो आ रही हैं वो भी बहुत बड़ा क्राउड है। ये वीडियो क्लिप्स में सही अंदाजा शायद ना हो, जब क्राउड पहुंचेगा तो फिर अंदाजा हो सकता है
کہ مولانا کا اور مریم نواز کا جو کراؤڈ جب نون لیگ کا جب اکٹھے ہوگا بیٹھے گا تب اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ شامل ہیں. تو خان صاحب ہار چکے ہیں. خان صاحب کا جلسہ بھی میری نظر میں کم از کم، میں اس کو کامیاب جلسہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ بھائی کم از کم 1.5-2 لاکھ تو لوگ ہونے چاہیے تھے. خان صاحب 10 لاکھ کا دعویٰ کر رہے تھے. 1.5 لاکھ بھی اگر یا 1 لاکھ بھی لوگ لے آتے تو پھر بھی ہم کہتے کہ بھائی 1 لاکھ لوگ ان کو 2 لاکھ بھی کر دے 3 لاکھ بھی کر دے تو کون سا کس نے گننے ہیں. تو یہ ایک اسسمنٹ ہوتی ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے. تو خان صاحب پریشان بھی نظر آئے. خان صاحب نے سرپرائز بھی نہیں دیا. خان صاحب 10 لاکھ لوگ کیا 50,000 لوگ اکٹھے کرنے میں بھی ناکام ہو گئے ہیں. اور ان کی باتیں یا فواد چودھری اور شیخ رشید کی یہ میں ٹویٹ وغیرہ یہ بیانات پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فواد چودھری کہہ رہے ہیں شاہ زین بگٹی اگر چلے گئے ہمیں چھوڑ کر تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ لوگ کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے، ہم عوام ہمارے ساتھ ہے. یہ فواد چودھری کا کہنا تھا. شیخ رشید بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب خدا نخواستہ نہ بچ سکے اس طریقے اعتماد میں تو عوام تو ان کے ساتھ ہے، عوام میں اور سرخرو ہوں گے. اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں. تو حکومت کا وزیر اعظم کا مورال ڈاؤن نظر آیا تقریر میں بھی، اور تقریر کی طوالت جو ہے وہ بھی وزیر اعظم کی پریشانی ظاہر کر رہی تھی. اور جلسہ بھی پی ڈی ایم کے جو مقابلے میں کم از کم عمران خان کا جلسہ میری نظر میں تمام وسائل استعمال کرنے اور تمام حکومتیں ہونے کے باوجود، اور یہ وسائل استعمال کرنے کا یہ ثبوت ہے نا نیٹ کا جو نیٹکو جی کی جو 31 گاڑیاں ہیں، باقی بھی اسی طرح ہی ظاہر ہے بہت ساری اور بھی ہوں گی جو میڈیا کو اندر آنے نہیں دیا. پہلے میڈیا پہ ڈی ایس این جیز پہ پرائیویٹ میڈیا پہ پابندی عائد کر دی تھی کہ بھائی پی ٹی وی سے سرکاری ٹی وی سے اٹھا لینا. تو میڈیا نے شور بور مچایا تو 2-4 ڈی ایس این جیز اندر بلا لی اور باقیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ میڈیا پرائیویٹ میڈیا اندر جا رہا تھا تو وہ ایکسپوز کر رہا تھا. یہ 5,000 کرسیاں بھی پرائیویٹ میڈیا نے ایکسپوز کی. تو انہوں نے پی ٹی وی سے اپنی مرضی کے مطابق رپورٹ کرانا تھا، اپنی مرضی کے مطابق فوٹیج بنوانی تھی، اپنی مرضی کے مطابق اینگل فوٹیج کی دلوانی تھی. جو میڈیا نے شور وغیرہ مچایا تو اس کے بعد 2-4 میڈیا کے ڈی ایس این جیز جو ہے اندر بلا لی گئی، باقیوں کو باہر رکھا گیا، اسی لیے تاکہ ہم ایکسپوز نہ ہوں. پرائیویٹ میڈیا ہوگا تو ہمیں ایکسپوز کرے گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.